نوشہرہ سے بتائیں کہ آج پی بی بازار میں دبنگ اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن کیا گیا۔ حاجی محمد شیراز خٹک کی رپورٹ کے مطابق تحصیل میونسپل آفیسر جہانگیرہ پی بی میڈم شاہانہ سکندر صاحبہ کا آج پی بی بازار میں دبنگ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن میں ٹی ایم اے پی بی اسٹاف عابد خان پی ایس سی تھانہ پی بی اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا۔ میڈم نے خصوصاً ریڈی بانوں کو انتباہ کیا کہ رمضان مبارک میں عوام کو بازار میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بعد از روڈ پر کھڑے رکشے والوں کو ٹریفک پولیس نے چلان کیا اور روڈ کو آمد و رفت کے لیے کھولا ہے۔ اسی کے ساتھ میڈم نے رمضان مبارک کے قائم پرائس مانیٹرنگ ڈیسک کا بھی وزٹ کیا۔ جام شوروں میں 2 بچوں کی ماں پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئی۔ منیر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق کوٹری خدا کی بستی نمبر 3 میں 2 بچوں کی ماں پراسرار طور پر جاں بحق، شوہر اور سسر پر قتل کا الزام۔ کوٹری سائیڈ تھانے کے حدود خدا کی بستی نمبر 3 میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 2 بچوں کی ماں مسمات زینب ارائی پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئی۔ مقتولہ کے ورثاء نے شوہر جانشیر راجپوت اور سسر منیر راجپوت پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے بے دردی سے قتل کیا ہے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ صدر آباد سے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر نے اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کی۔ سنی زریاب کی رپورٹ کے مطابق صدر آباد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد جاوید، مسلم لیگ یوتھ ونگ صدر عبدالقیوم رحمانی، مسلم لیگ یوتھ ونگ ملک سہیل دیوی داس اور مسلم لیگ نون ونگ ٹیم نے اسسٹنٹ کمشنر صدر آباد فاروق احمد قریشی سے ملاقات کی، جس میں صدر آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ملاقات کا مقصد عوام کو انصاف کی فراہمی کے عمل کو بہتر بنانا، جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کے لیے ضروری اقدامات پر غور کرنا تھا۔ یہ ملاقات صدر آباد کے عوام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور امید ہے کہ اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمپلیکس کے قیام کی عمل میں تیزی آئے گی۔ صدر آباد کے عوام کے لیے یہ پیغام نہایت اہم ہے۔ اتحاد اور امن کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا ہی کامیابی کا رستہ ہے۔ سونسر شریف میں سحری اور افطاری میں گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خضر حیات کی رپورٹ کے مطابق سحری اور افطاری میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، روزہ دار مشکلات کا شکار۔ رمضان مبارک کے دوران سحری اور افطاری کے اوقات میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ روزہ داروں کو وقت پر سحری اور افطاری کی تیاری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ گھریلو صارفین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے رمضان میں گیس کی بلا تعطیل فراہمی کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ متعدد علاقوں میں گیس کی مکمل بندش ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں پریشر نہ ہونے کے برابر ہے۔ متاثرین نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لیں اور ہمیں گیس فراہم کیا جائے۔ پتوکی سے بتائیں کہ موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کر دیا گیا۔ محمد سلیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس پتوکی موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے تحت عوام الناس کو موٹر سائیکل کے ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کر رہی ہے۔ اسی سروس سے زیادہ شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جن لوگوں نے ابھی تک اپنا موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا، وہ فوری اپنا قومی شناختی کارڈ لے کر نزدیکی ڈرائیونگ لائسنس پتوکی خدمت مرکز پہنچے اور موٹر سائیکل کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ ٹریفک پولیس بہت اچھا سر انجام دے رہی ہے اور ساتھ رونگ پارکنگ بھی ختم کی جا رہی ہے۔ بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیاں پکڑ کر چالان کیا جا رہا ہے اور جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے انہیں ٹریفک پولیس روک کر کہتی ہے کہ اپنا لائسنس بنوائیں۔ ٹریفک پولیس ایسے ہی پتوکی میں کام کرتی ہے تو انشاءاللہ چوروں چکاروں سے جان چھوٹ جائے گی۔ نوشہرہ فیروز میں فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ محمد ایاز ملک کی رپورٹ کے مطابق فوڈ کنٹرول اتھارٹی نوشہرہ فیروز کی جانب سے غیر معیاری اشیاء، کریانہ، ملک شاپ اور آر او پلانٹ آئس کریم، پیزا پوائنٹس پر چھاپہ مارا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلطان محسر، فوڈ سیفٹی آفیسر امارہ فرید ضمیر علی اور اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر کی جانب سے ضلع نوشہرہ فیروز میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے مختلف دکانوں اور فیکٹریوں پر چھاپے مارے گئے۔ غیر معیاری اشیاء اور غیر رجسٹرڈ چیزوں کو طلب کر کے بھاری جرمانے عائد کیے گئے اور دکانداروں کو فیکٹری مالکان کو کہا کہ اپنی دکان پر صفائی کے نظام کو بہتر بنائیں اور ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر سامان گاہک کو دیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلطان محض فوڈ سیفٹی آفیسر امارہ فرید ضمیر علی اور دیگر نے کہا کہ اگر دکان اور فیکٹری کا ماحول صاف ستھرا نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کریں گے۔ جیلم سے بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر نے امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ ربینہ کوثر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر جیلم محسم عباس کا گرلز اسکول نمبر 1 میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے گرلز اسکول نمبر 1 میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ کیا، امتحانی عمل اور طلباء کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 10ویں جماعت کے امتحانی مرکز گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے منعقد کیے جانے والے امتحانات اور طلباء کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے امتحانی عملے سے معلومات حاصل کی اور طلباء سے امتحانی مرکز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ امتحانات کو مکمل طور پر صاف اور شفاف انداز سے منعقد کیے جائیں اور انتظامات کے حوالے سے کسی قسم کی شکایات نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیرہ غازی خان میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ خالد کی رپورٹ کے مطابق سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور دیگر اداروں کے اشتراک سے عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے گاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف عطافی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مستحق خواتین کو سلائی مشینیں، مہمانوں اور میزبانوں میں یادگار شیلڈ دی گئی۔
رکن پنجاب اسمبلی محمد حنیف پتافی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قدیسہ ناز اور قدسیہ ناز، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مہر مظہر عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ذکاءالدین اور دیگر نے کہا کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خواتین کو مضبوط اور معاشی طور پر مسلم کرنے، حقوق کے تحفظ کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ معاونت کے لیے ہیلپ لائنز قائم کی گئی ہیں۔ قاری جمال عبد الناصر اور دیگر نے کہا کہ دین اسلام نے سب سے پہلے خواتین کو عزت اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ چکوال میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق ہو گئے۔ جیلم روڈ پرکھیوال کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی جاں بحق، واقعہ پسند کی شادی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک شاہد نظمی ایوان نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے لیا۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 26 سالہ ذیشان علی اور 25 سالہ ارم ارباب میاں بیوی تھے اور بچال کلاں کے رہائشی تھے۔ واقعہ پسند کی شادی کا بتایا جا رہا ہے اور پولیس موقع پر موجود ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ فرانزک ٹیم کی کارروائی کے بعد جاں بحق افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال منتقل کیا جائے گا۔ نوابشاہ سے بتائیں کہ مستحق افراد میں راشن کارڈ تقسیم کیا گیا۔ سمرین خان کی رپورٹ کے مطابق شہر نوابشاہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 100 حقیقی مستحق اور سفید پوش فیملی میں راشن کارڈ تقسیم کیا۔ تفصیلات کے مطابق خاموشی نیکی ویلفیئر اور مسلم یوتھ ونگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے 100 حقیقی مستحق خاندانوں بشمول بیواؤں، یتیموں، معذوروں، مستقل مریضوں اور دیگر غربت کے ستائے کم آمدنی والے مستحق خاندانوں میں خاموش نیکی ویلفیئر نوابشاہ کی آفیشل آفس میں سید جنید شاہ اور رضوان قاضی کی سربراہی میں رمضان راشن کارڈ بنا کسی دھکم پیر، بنا کسی لائنوں میں لگنا، بنا کسی ووٹر سیشن اور بنا کسی عزت نفس کو مجروح کیے 12 رمضان مبارک سے 16 رمضان مبارک تک ترتیب وائز ایک موزوں نظام کے تحت تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ لاڑکانہ میں پولیس بھرتی میں 80 سے 90% والے بچوں کو فیل قرار دے دیا گیا۔ زاہد حسین کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ میں سندھ حکومت نے میرٹ کو پامال کرتے ہوئے 80 سے 90% نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو پولیس بھرتی میں فیل قرار دے دیا، جبکہ 40 سے 45% نمبر حاصل کرنے والوں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر لاڑکانہ ڈویژن کے مختلف شہروں کے بے روزگار نوجوانوں عمران مٹھانی، مشتاق مغیری، زہیب جنیجو، محمد عثمان، شعیب کولہاڑو، احسان اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند ماہ قبل پولیس کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا، جس میں حکومت سندھ نے 80 سے 90 نمبر حاصل کرنے کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کی۔ ہمیں نوکری دے لیکن سفارشی اور رشوت دی گئی۔ لاڑکانہ میں حکومت سندھ نے میرٹ کو ہی لات مارتے ہوئے پولیس بھرتی میں 80 سے 90% نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو فیل قرار دے دیا، جبکہ 40 سے 45% نمبر حاصل کرنے والے پولیس میں بھرتی کیا گیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ دادو سے بتائیں کہ پریس کلب کے صدر پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ احسان ذاکر کی رپورٹ کے مطابق دادو پیکا ایکٹ کے تحت دوسرا مقدمہ درج دادو سینٹ پریس کلب کے صدر آفتاب علی جمالی پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا۔ پریس کلب کے صحافیوں نے بینرز اور پینر فلیگز ہاتھوں میں اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا کہ جھوٹا مقدمہ ختم کی جائے اور ایس ایس پی دادو کو فی الفور ہٹایا جائے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ 2 دن پہلے دادو بی سیکشن تھانے کی حد میں نوجوان منٹار لگاری سے گاڑی چھیننے کی کوشش کی گئی اور مذمت پر گولی مار دی گئی، جس پر آواز بلند کیا تو پیکا ایکٹ کے تحت آفتاب علی جمالی پر کیس داخل ہو گیا۔ حق سچ بولنا دادو میں گناہ ہو گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔